ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اعظم سواتی کو کل کیا پاکستان کے سینیٹرز جو ہیں وہ سارے بے عزت پیدا ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان کے جو الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ فارمر پرائم منسٹر دن دہاڑے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اس کا پرچہ درج نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے عوام کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کے ویڈیو آڈیو ٹیپ جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، وہ دی جاتی ہیں جیسے وہ کوئی گھنٹہ گھر کا چوک ہے۔ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کی آفس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ ایف آئی آر میں بھی ہمیں تو کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر پہ تو پرچہ کرا لیں، جنرل صاحب کا نام نکال دیں، تو ان کی تو پھر کوئی عزت نہ ہوئی۔ کیا پاکستان میں آرٹیکل 9 اور 14 جو ہے وہ صرف ان پاورفل لوگوں کے لیے رہ گیا ہے، باقی سارے لوگ پاکستان کے بے عزت ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تحریک انصاف پاکستان کے عوام کے سامنے، پاکستان کے اداروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف چاہیے، اور رول آف لا تب ہوگا جب طاقتور لوگ بھی قانون کو جواب دہ ہوں گے۔ آج وہ قانون کو جواب دہ نہیں ہے، اور اگر اعظم سواتی کو انصاف نہیں ملا اور اس نے آ کے سخت بات کر دی، آپ نے پھر اس کو گرفتار کر لیا، اور ابھی ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ اعظم سواتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا۔ ابھی ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے عدالت میں پیش نہ کرے، ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کو کل گولی مروا دی جائے گی۔ یہ ملک ہے، یہ کس قسم کا نظام ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے؟ ایسا تو پاکستان میں 75 سال میں نہ کبھی کسی نے ہوا نہ سنا۔ عمران خان سوال اٹھائے گا، آپ اس کو گولیاں مروا دیں، اعظم سواتی سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مروا دیں، کوئی اور سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مار دیں، ارشد شریف سوال اٹھائے آپ اس کو شہید کر دیں۔ یہ تو پاکستان ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور دیکھیے، ہم نے 25 مئی سے لے کے اب تک بڑے ظلم اور زیادتیاں سہی ہیں، تحریک انصاف نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے ان زیادتیوں کا یہ جو ہوا ہے، جو سب کچھ، ان کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے، اور آپ اپنے ظلم میں اضافہ کرتے جائیں، ہم اپنی ریزسٹنس میں اضافہ کرتے جائیں گے، اور دیکھ لیتے ہیں وہ کہ تمام عمر لڑ تو کوئی بھی نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، یہ فیصلہ ہمارا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ظلم کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ نئی اداروں کی ڈسپنسیشن آئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر غور کریں۔ پچھلے 7 مہینے سے کی جو پالیسیز ہے ان کا بوجھ آپ کی کمر کو دورہ کر رہا ہے، اداروں کی کمر دوری ہو گئی ہے پچھلے 7 مہینوں کی جو کاروائیاں ہیں ان سے۔ یہ نواز شریف اور زرداری کے سیاسی لاشیں اٹھا کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے پھر رہی ہے کہ آپ یہ وزن اٹھا نہیں سک رہے۔ پاکستان کے عوام آپ کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں، اس پالیسی کو بدلا جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے بہرحال فیصلہ کیا ہے اعظم سواتی صاحب کے معاملات کے اوپر بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ جمعرات کو لاہور رجسٹری کے باہر ایک بہت بڑا خواتین کا اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا، اور سپریم کورٹ کی کانشیس کو ہم آواز دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھے اور جائزہ لے، اور جمعے کو انشاءاللہ جو پاکستان کے وکلاء ہیں وہ ٹی چوک میں ایک بہت بڑا کنونشن کنکورٹ کے سامنے، اور اس میں ہم ان معاملات کو لے کے آئیں گے، اور اسی طرح سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ایک بھرپور طریقے سے اعظم سواتی کے خاندان کے پیچھے کھڑی ہوگی، ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے بعد آج تحریک انصاف کی قیادت نے ان لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو راولپنڈی میں تحریک انصاف کے جلسے میں آئے۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں پورے پاکستان سے، جس طرح سے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا، اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جلسے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے، کیونکہ میلوں میں جو ہماری سڑکیں تھیں وہ بند تھیں، وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے۔
ان کا ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے، جس محبت کا اظہار انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا، جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا. اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی گئی ہے. آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے. کل چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوگی. آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسیس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے. جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخوا کی اجلاس جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. اس کے بعد جو سندھ اور بلوچستان سے ہمارے تمام اراکین جو ہیں وہ اپنے استعفے جمع کرا رہیں گے اور ایک بار پھر ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایم این ایز کے ریزگنیشنز ہیں جو اب تک آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے وہ بھی ایکسیپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ملک میں 567 بلوچستان اور سندھ کے جو ممبران ہیں ان کے استعفوں کے بعد 567 سیٹیں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی اور ان کے اوپر الیکشنز ہوں گے. اور اسی طریقے سے جو انٹرم گورنمنٹ بنانے کے لیے جو 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن ہونے اور 90 دن کے اندر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے پروسیس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا اور اپوزیشن کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے نام جو ہیں وہ بھجوائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چل سکیں. اسی طریقے سے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب بھی وقت ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے اکابرین غور کریں. ہم اب بھی چاہتے یہی ہیں کہ پورے ملک میں قومی الیکشن کی طرف بڑھا جائے. الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ مہینے بعد بھی ہو پی ٹی آئی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. ہمیں الیکشن 7 مہینے بعد 8 مہینے بعد بھی پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی لیکن ملک کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اس قدر دگرگوں ہے. ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ 7-8 مہینے اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اس سیاسی عدم استحکام کو لے کے نہیں چل سکتے. لہذا آپ جنرل الیکشنز کا اعلان کریں، قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کریں لیکن اگر آپ قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو ہماری جہاں جہاں پہ حکومت ہے ہم ان اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے اس کانفیڈنس کا